اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لما تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک نئے عنوان اور نئے پروگرام تجزیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ ناظرین، وطن عزیز میں پند و نصیحت کی مجالس میں اگر موجودہ حالات کے تناظر میں آئینہ دکھانے کی جسارت محض اس خوشگوانی کی نیت سے کی جائے کہ چہرے کے بگاڑ کو بنا سوار لیں، تو ہر طرف سے اس آئینے کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بے شمار بودے دلائل کا سہارا لے کر نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بلاخر تان اس پر ٹوٹتی ہے کہ جی آپ غیروں کے خورشید کا سہارا لے کر ہماری ظلمتوں کا مذاق مت اڑائیں۔ لیکن جو بات صحیح ہے اس کو غلط کیسے کہا جائے؟ گمراہوں کے لیے راستے کی تو کوئی قید نہیں ہوتی، جب اپنی گمراہی کو ہی وہ سیدھا راستہ سمجھ لیں تو پھر ان سے الجھنا بیکار سا ہو جاتا ہے۔ میں اس چھوٹی سی تمہیدی فکرے کے بعد میں آپ کی سب توجہ اس دلدوز منظر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اپنے ایک بہت ہی اہم واقعے کی طرف میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ وہ واقعہ ہے کہ ساری دنیا نے ٹی وی کے اوپر ہماری مسلمان آمنہ کو بلکتے اور روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بین ڈال رہی تھی، رو رہی تھی، اس کی چیخو پکار کو دیکھ کے ہم جیسے لوگ ان کے بھی دل تڑپ رہے تھے، اور جو وہاں موجود تھے وہ بھی پریشان تھے، اور وہ پاکستانی مسلمانوں کے ہاتھوں میں رو رو کو یہ دعائی دے رہی تھی کہ اسے اپنے باپ سے الگ نہ کیا جائے۔ جو کہ بیٹی کی جدائی میں وہ ہسپتال میں داخل ہوئے، دل کا دورہ پڑا، وہ ہسپتال میں جا کے داخل ہو گئے۔ لیکن عدالتی ہرکارے جو کہ ان کو بچی کو زبردستی پکڑ کے گاڑی میں بٹھانے کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کے سامنے وہ بھی نظریں چراتے ہوں گے کہ جس طرح ایک بیٹی کو انہوں نے اپنے باپ سے جدا کیا ہے۔ اب وہ دیکھیے اس بوڑھے اور بے بس دادا کا کیا حال ہوگا جس کے کانوں میں آمنہ کی چیخیں ایک پگھلتے ہوئے شیشے کی مانند ڈال دی گئی، اور اس چچا کا کیا حال ہوگا جو کہ اس کو ہر روز انگلی پکڑ کے قرآن حفظ کروانے کے لیے لے کے جاتا تھا، اس کی باقاعدہ اسلامی تربیت کی جاتی تھی۔ اور اس بچی نے باقاعدہ طور پہ عدالت میں جج صاحب کے سامنے یہ استدعا کی کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ آئی ہوں، میں وہاں کا ماحول اپنی ماں کے اس کے گھر کے ماحول کو دیکھ کے میں وہاں سے آئی ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ جانے کو تیار ہوں اگر ماں اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر لے اور مسلمان ہو جائے۔ لیکن عدالت نے اسے بالآخر اس کی فرانسیسی ماں کے ساتھ جانے کا حکم دے دیا، اور وہ بچی جو ہے ہرکارے جو ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ فرانس کی قونصلیٹ خانے کی جو گاڑی ہوئی تھی اس کے اندر بٹھایا اور دروازہ بند کیا، اور وہ فراٹے بھرتی ہوئی قونصل خانے کی طرف چلی گئی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ بغیر کسی پاسپورٹ کے، بغیر کسی ڈاکومنٹ کے، بغیر کسی ڈی این اے ٹیسٹ کے کہ وہی آمنہ ہے یا نہیں ہے، اس کو آدھی رات کو جہاز میں بٹھا کے فرانس بھیج دیا گیا۔ اب یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہوا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے صدر محترم زرداری صاحب فرانس گئے تو فرانس کے صدر سرکوزی نے یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا، اور فرانس کے صدر کے سامنے ہمارے زرداری صاحب نے ان کو یہ وعدہ دیا کہ میں آپ کی یہ بچی آپ کو واپس فرانس میں بھیج دوں گا۔ انہوں نے آ کے رحمان ملک کی ڈیوٹی لگائی، رحمان ملک نے آ کے عدالت میں یہ بچی کو پیش کیا، اور معاملہ ایسے دنوں میں طے ہوا کہ آدمی دیکھتے ہوئے رہ گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب کی آصفہ یا بختاور کو ان سے اگر الگ کر دیا جائے تو ان کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اور پھر اس بچی کو جب فرانس کے حوالے، اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جب وہ فرانس کے ہوائی اڈے پہ پہنچی تو اس کے سر سے اس نے سکارف کو کھینچ اتارا، اس نے کہا خبردار اتارو یہ، اب یہ وہاں کے جتنے بھی فیشن یا جتنے بھی لباس ہیں وہ سب کو تمہیں ختم کرنا ہوں گے، اس کا نظر کیا۔ اور اس مناظر کو الجزیرہ ٹیلی ویژن نے بھی سامنے پیش کیا، اور کچھ الجزائر کے کچھ اخباروں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ عالم اسلام کے اخبارات کے اندر، ٹی وی کے اندر ان کے جو لوگ ہیں
وہ پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہوں گے؟ یہ کہ پاکستان کی واحد پہلی ایٹمی قوت ہے، اور یہ کوئی نہیں، ابھی لوگ کچھ کہنے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ماں کا حق تھا وہ بچی کو لے گئی، لیکن فرانس کے اپنے اندر یہ دو ایسے قصے ہو چکے موجود ہوئے ہیں، ایسے ہی کیس جس میں فرانس کی عدالتوں نے ان بچیوں کو باقاعدہ باپ کے حوالے کیا ہے، مسلمان باپوں کے حوالے کیا ہے۔ ان میں ایک مثال جو ہے الجزائر کے مسلمان کی ہے اور ایک بحرین کے مسلمان کی موجود ہے۔ یہ مثالیں آلریڈی موجود ہیں اور نیٹ پہ یہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ان دونوں مثالوں جو کہ فرانس کی عدالتوں کے ان فیصلوں کو پاکستان کے ججوں نے تو کوٹ نہیں کیا اور ان کا اس کے بچے کو اس کے حوالے کر دیا؟ یہ بہت بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہم پریشر جو ہے جب ہماری حکومتوں پر آتا ہے تو ہم لاقانونیت تک اتر آتے ہیں۔ ابھی عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس رہے، لیکن جیسے ابھی آپ نے مثال دی بحرین کی اور الجزائر کی، وہاں پر بچے کی پریفرنس جو ہے اس کو زیادہ مد رکھا گیا، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ماں جو ہے وہ کس حالت میں رہ رہی ہے، اور کہ ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک حالت میں یعنی ایسے حالات میں نہیں رہ رہی کہ اس کی پرورش کے لیے ٹھیک ہو، تو وہ باپ کی تحویل میں دے دیتے ہیں۔ جی جی، ابھی اس حالت میں بھی جیسے آپ نے بتایا ہے مجھے کہ یہ ماں جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے، جی جی، تو وہ ایسے گھر میں رہے گی جہاں پر اس کی والدہ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ رہ رہی ہو، جس کے شادی شدہ بھی نہیں ہے۔ جی جی، تو اس لڑکی کو جس کی تربیت اس قسم کے ماحول میں ہوئی، اس لڑکی کو ایسی ماں کے سامنے حوالے کرنا، یہ فرانسیسی عدالت کو تو نظر آ گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ الجزائر کی عدالت کو بھی نظر آ گیا، موراکو کی عدالت کو بھی نظر آ گیا، موراکو کو بھی نظر آ گیا، بحرین کو بھی نظر آ گیا۔ یہ پاکستان کی عدالت کو یہ کیوں نظر نہ آیا؟ جبکہ لڑکی چیخ چیخ کہہ رہی ہے، وہ بچی نہیں ہے، 5 سال کی نہیں ہے، جی جی جی، 14 سال کی ہے، 14 سال کی بچی ہے وہ، اور وہ بتا رہی ہے کہ میں کیوں نہیں رہنا چاہتی اپنی ماں کے ساتھ، اور میں اپنی مرضی کے ساتھ ادھر آئی ہوں اور میں اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو کیا اس بچی کو جو کہ 14 سال کی ہے، اور ابھی اس نے مجھے رپورٹ ملی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ باپ کو 2 سال انتظار کرو، 2 سال کے بعد میں جب بالغ ہو جاؤں گی تو میں تمہارے پاس آؤں گی۔ جی جی، تو یہ واقعی شرمناک بات ہے۔ یہ لوگ جج کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ججوں کے پاس اس لیے لے جاتا ہے انصاف ملنے کے لیے، ججوں کے پاس اس لیے لے آئے کہ وہ حالات بھی دیکھتے ہیں، صرف قانون نہیں۔ قانون تو شاید یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی کے طلاق ہو جائے، وہ ناچاکی ہو جائے، تو وہ لڑکی کو یوزلی ماں کے حوالے کرتے ہیں، بلکہ بچہ بھی چھوٹا ہو تو اس کو ماں کے حوالے کرتے ہیں۔ جی، یہ ٹھیک ہے، مانی ہوئی بات ہے، اور زیادہ تر جج اس طریقے سے یہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب حالات مختلف ہوں تو مختلف حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو کیوں ہماری عدالت فیصلہ یہ نہیں کر سکی؟ کیوں یہ انصاف نہیں دے سکی اس بچی کو؟ کیوں نہیں انصاف دے سکی اپنے پاکستانی شہری کو؟ وہ کو اغوا کر کے تو نہیں لایا تھا، وہ اس کا باپ تھا، اور بچی اس کے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور اس امام کے ساتھ جو کسی اور بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو ان معروضی حالات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ کیا سب آپ نہیں سمجھتے کہ اسی پاکستان کے ساحل سے ایک بچی نے صدا دی تھی، اور محمد بن قاسم جو ہے قہر بن کے راج دھار پہ ٹوٹ پڑا تھا، اور بچی کی یعنی بچی اور اس کے خاندان کے افراد کو اس نے امن دلایا تھا، امان دلائی تھی، اور برسوں یہاں پہ آئے اس ملک کے اندر۔ اس ملک میں اسلام لانے کا ایک وجہ تو محمد بن قاسم بھی تو بنے تھے اس ملک کے اندر۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کی بنیاد بھی تو کلمے کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے نا۔ اگر اس کا باپ اپنی بچی کو لایا تھا تو اس لیے لایا تھا کہ اس ملک کی بنیاد جو ہے کلمے کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے۔ تو مجھے کیا بتائیں کہ کیا کلمے کی بنیاد پہ جس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہو، وہاں پہ یہ لوگ کیا جا کے جواب دیں گے؟ لیکن اسلام میں آپ اگر جیسے خالد صاحب نے بھی یہ واقعہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کی بیٹی، بڑی بہادر بیٹی پلوشا نے ایک خط لکھا تھا جب ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا، یہ بچی بھی پلوشا کی عمر کی تھی، اور یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، یا کوئی اور نہیں رہنا چاہتی تھی، یا اچھے ماحول میں رہنا چاہتی تھی۔ اور عدالت کے جج نے سنا بھی اس بات کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے جج نے فیصلہ دیا، یقین وہ بھی کسی بیٹی کے باپ ہوں گے، ان کی بیٹی میں یقیناً ان سے یہ سوال تو ضرور کیا ہوگا کہ آپ نے یہ کیا فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ ایک بیٹی کو آپ باپ سے جدا کر رہے ہیں۔ یا کہ انسانی نقصان کا یہ ہے کہ جو بھی بچہ جس کی عمر 14 سال ہے، وہ اپنے ایکسپریس کر رہے ہیں اپنی پریفرنس، جی جی، اس پریفرنس کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ مسلمان عدالت تھی، اور یہ بچی مسلمان تھی اور اس کے سامنے گئی۔
ہمارے مذہب میں ہم عیسائی یعنی اہل کتاب عورت کے ساتھ تو شادی کر سکتے ہیں جی لیکن اپنی بیٹی جو ہے کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، خواہ وہ اہل کتاب بھی ہو۔ جی بالکل۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی عورت کی عزت حرمت جو ہے اس کی تحریم جو ہے اس کو آدمی کی تحریم اور عزت و حرمت سے اعلیٰ درجے پہ رکھتے ہیں۔ مجھے نہ جانے برگی صاحب آج کیوں ایک بڑا ہی باغیرت عیسائی جسٹس کارنیلیس یاد آ رہے ہیں۔ جی وہ ہماری انہی عدالتوں کے بہت بڑے جج تھے، عیسائی تھے وہ۔ انہوں نے نہ صرف اپنے فیصلوں میں بلکہ عام زندگی میں بھی اسلام کے عادلانہ قوانین کو بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ آج بھی ان کے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں اور اسلام کے عادلانہ فیصلوں کے ان کے ریفرنس کوٹ کیے ہوئے مطلب ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج آمنہ کی روح پہ، آمنہ کی چیخو پکار کے ان کی روح بھی مضطرب ہوگی۔ بالکل۔ اگر آج وہ ہوتے تو یقیناً یہ فیصلہ نہ ہو پاتا کہ ایک مسلمان بچی کو اس کی مرضی کے خلاف اس معاشرے کے حوالے کر دیا گیا جہاں اس بچی کو حق ہے کہ وہ آج بھی، اگر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں آپ دیکھیں، یہاں 18 سال کے بعد بچی کو حق ہے کہ اپنا بوائے فرینڈ اپنے گھر میں لے آئے، اپنے ماں باپ جوان بھائیوں کے سامنے لے آئے، کسی کو ضرورت نہیں اس کو منع کر سکے۔ یہاں پہ بچی کو حق ہے کہ وہ جسم فروشی کا دھندا شروع کر دے اور اس کو کوئی آدمی اسے کوئی ذکر نہیں پہنچا سکتا۔ بلکہ یہاں تو یہ یہاں تک ہے کہ 18 سال کی عمر سے بہت پہلے یہاں پہ اگر بچی جو ہے بغیر شادی کے ماں بن جاتی ہے تو باقاعدہ یہاں کی ریاست سے اس کی پرورش کرتی ہے، بچوں کی وظائف دیے جاتے ہیں۔ یہ سب ماحول ہے، انہوں نے اپنی عدالتوں کے ذریعے ایسا ماحول کریٹ کر رکھا ہے۔ یہ اپنے بچوں کے بارے میں یہاں تک دیکھتے ہیں، یہاں تو باقاعدہ طور پہ اسکولوں کے اندر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اف تک کہیں تو یہ نمبر اس پہ فون کرنا، تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے ایک بچی جو ہے عدالت کے اندر چیخو پکار کر رہی ہے اور اس کو جو ہے فرانسیسی ماں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ اس لیے کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے، یہ بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا المیہ تھا جس کا ذکر ہم کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے ناظرین کے اور یہ بھی ای میلز آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ بات یہ ہے صاحب، ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر میمو اسکینڈل کا جو کیس ہے وہ بری طرح ہمارے سامنے آیا ہے، الجھ گیا ہے۔ اور اس کو سلجھانے کے لیے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس کو اور الجھانے کے لیے پہلے تو جو اس کا ایک مین کردار تھا منصور اجاز، اس کو ڈرایا دھمکایا گیا پاکستانی حکومت کی طرف سے۔ کبھی رحمان ملک کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں، کبھی حکومتی جو نمائندے ہیں وہ مختلف قسم کی پارلیمانی کمیٹی کے نام سے دھمکیاں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا، وہ پاکستان نہیں پہنچا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میمو کے اندر جو موٹی باتیں جو تھیں وہ ایک تو یہ تھا کہ پاکستانی سویلین حکومت نے امریکہ کی حکومت سے مدد مانگی تھی کہ جنرل کیانی کو ہٹایا جائے اور فوج جو ہم پہ کو کر رہی ہے اس کو روکا جائے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے امریکہ کو اس کے بدلے میں یہ آفر بھی کی تھی کہ آپ کی مرضی کے ساتھ ہم ایک قومی سلامتی کمیٹی بھی بنا دیں گے جس میں آپ کی مرضی کے لوگ رکھے جائیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہمارا اٹامک پلانٹ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ملک کی سلامتی کے خلاف باتیں کی گئی تھیں۔ وہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں زیادہ مزید ڈیٹیل اس سے میں نہیں آپ کو بتاتا، سب لوگوں کو اس بات کا علم ہے۔ جس کے جواب میں منصور اجاز نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان میں آنے کی بجائے کسی اور ملک میں اپنا بیان کلمد کرانے کو تیار ہوں۔ جس کے بعد لندن کو یہ مقرر کیا، لندن ایمبیسی کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک کمیشن، ہمارا وہی عدالت کا کمیشن جو مقرر تھا وہ آیا، اس کا آج کل بیان دے رہا ہے۔ منصور اجاز نے ایک اور بڑی انکشاف کیا۔ اس نے کہا ہے کہ 2 مئی کو جو اسامہ کے اوپر جو حملہ، جو اسامہ کو مارنے کا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، یہ آج تک یہی مشہور چلا آ رہا ہے کہ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اچانک انہوں نے حملہ کیا۔ لیکن منصور اجاز نے کہا کہ یہ اچانک نہیں ہوا بلکہ یہ صدر زرداری کی حمایت کے ساتھ یہ حملہ ہوا۔ اور اس نے یہ تک کہا، اس نے کہا کہ باقاعدہ امریکن پائلٹ کی جو گفتگو ہوئی ہے پاکستانی ایئر کنٹرول کے ساتھ، اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، بلکہ اس نے ریکارڈنگ وہ کمیشن کے حوالے بھی کر دی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ایک عرصہ آپ نے فوج کے اندر گزارا ہے، فوج کو جب پتہ تھا، جب زرداری نے یہ کام کروایا ہے، زرداری کو حکم سے ایئر فورس نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، زرداری کے حکم پہ جنرل کیانی صاحب نے بھی کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا، تو پھر کیوں ساری فوج جو ہے یہ ساری قوم کی ملامت سہتی رہی، گالی گلوچ سہتی رہی، اور ساری قوم جو ہے وہ فوج کو ملامت کر رہی ہے اور یہ خاموش رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت ٹھیک، آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، کیونکہ جب یہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت اخباروں میں اور ہمارے تجزیہ نگار جو تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ فوج سو رہی تھی، ایئر فورس نے کیوں اسکریمبل نہیں کیا، ہمارے ریڈار کیوں نہیں کام کر رہے تھے، اور کیوں یہ حملہ ہوا، آئے گئے اور نکل بھی گئے اور ہمارا کوئی بھی ان کو پکڑ نہیں سکا۔ ابھی حقیقت سامنے آئی ہے۔ اس وقت دوسری بات یہ کہی جا رہی تھی کہ
فوج کا اس وقت مورال ڈاؤن تھا، اس کو بلیم کیا جا رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے دروازے کے باہر اسامہ بن لادن چھپا ہوا تھا، اور 6 سال سے کہتے ہیں چھپا ہوا تھا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوگا. جی. لہٰذا ان کو لان تان ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے اور باقی دنیا سے کہ فوج نے چھپایا ہوا تھا. جی جی. اور پاکستانیوں کی طرف سے لان تان ہو رہی تھی کہ یہ کس قسم کے فوجی ہیں، کس قسم کی ایئر فورس ہے کہ لوگ آتے ہیں اور 200 میل آپ کے ملک کے اندر آ کے ایک حملہ کرتے ہیں اور ایک بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور آپ کی فوج کچھ نہیں کر سکتی. یہ کس قسم کی نیوکلیئر پاور ہے، کس قسم کی ایئر فورس ہے، یہ کیا کس کام کے ہیں، کس بات کے لیے ہم نے یہ رکھے ہوئے. ابھی حقیقت یہ جو کل کا بیان ہے منصور اجازت سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ حقیقت کیا تھی. حقیقت یہ تھی کہ فوج کا نے بہت پردہ پوشی کی ان کی. حقیقت یہ تھی کہ اسد داری سے پوچھ کر یہ حملہ ہوا، اور اسد داری کو جب یہ ہوائی جہاز اسکریمبل کر دیے گئے جو کہ ان کی پراپر ڈرل ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے، وہ ڈیٹیکٹ ہوئے. ہیلی کاپٹر دیکھے گئے اور ان کے خلاف پاکستان ایئر فورس کے F-16 اڑے. جی. اور ان کو حکم تھا ان کو انٹرسیپٹ کرنے کا، اور ان کو آرڈر فار وڈرال جو ہے وہ کمانڈر چیف کی طرف سے ملا. کمانڈر چیف کو جنرل کینی کی طرف، کمانڈر چیف ایئر فورس اس کو جنرل کینی نے دیا، اور جنرل کینی کو پریزیڈنٹ زرداری نے ڈائریکٹلی دیا. اور یہ کنفرم کرتی ہے، یعنی صرف کنورسیشن بٹوین پریزیڈنٹ زرداری جنرل کینی نہیں ہوئی، بلکہ بٹوین دی ملٹری سیکرٹری آف پریزیڈنٹ زرداری اور کمانڈر چیف بھی ہوئی. اور یہ سب میں ان کے ڈسپلن کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی دیر تک اس بات کے اوپر اف نہیں کی، یعنی اتنا کرٹیسزم سہتے رہے. یہ بردباری ہے، یہ تحمل ہے، یہ صبر ہے جو کہ جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں یہ حملہ ہو سکتا ہے اور اس کا صرف فرد واحد پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کی توثیق کر سکتا ہے، اس کی اجازت دے سکتا ہے، تو کل کو اس قسم کا حملہ پاکستان کی نیوکلیئر اسٹیشن سے ہوتا ہے تو کیا پریزیڈنٹ زرداری بھی اس کے لیے اوکے کر سکتا ہے؟ کیا اس وقت بھی فوج کو حکم ماننا پڑے گا؟ لہٰذا فوج میں جو ان کو جو خطرہ پیدا ہوا کہ فوج بغاوت نہ کر دے، یہ کوڈٹا نہ کر دے، اس لیے پیدا ہوا کیونکہ فوج کو جب یہ نظر آیا، یعنی یہ بات وہ تو سمجھے ہوئے تھے نا جی جی کہ یہ غداری ہے، کسی فرد واحد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دے. جی. ابھی سو فار انہوں نے چپ اس لیے رہا گیا میرے خیال میں کیونکہ یہ حملہ اسامہ بن لادن کے لیے کیا جا رہا. اسامہ بن لادن کو شاید ہم بھی، ہماری حکومت بھی دشمن سمجھتی تھی، ہماری قوم نہیں سمجھتی تھی لیکن ہماری حکومت سمجھتی تھی. جی جی. اس لیے سمجھا گیا کیونکہ وہ ہماری وار آن ٹیرر کی وجہ ہی اسامہ بن لادن تھا، لہذا اسامہ بن لادن کا مار دینا یہ ٹھیک تھا. لیکن بات اس سے زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان پر حملہ ہوا، پاکستان کے حملے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور جو اس کی اجازت دیتا ہے اگر وہ صدر ہے تو اس نے غداری کی اپنے ملک کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود میمو کیس میں پھر بھی وہ اس امریکہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں بچایا جائے. وہ تو یہی تو بات سوچنے کی ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ پریزیڈنٹ زرداری کو واقعی خطرہ پیدا ہوا کہ فوج میں غم و غصہ تھا. یہ ہمیں پروپیگنڈا یہ ہو رہا تھا کہ فوج میں شرمندگی ہے کہ اسامہ بن لادن پی ایم اے کے گیٹ کے سامنے پڑا ہوا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا. ابھی آج کل آہستہ آہستہ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اسامہ بن لادن تو وہاں تھا ہی نہیں، وہاں صرف اس کی فیملی تھی. جی جی. یہ بات یہ بھی ایک بردباری ہے اور بہت تحمل مزاجی ہے. اوباما کی بہت انڈائریکٹ اور بہت بڑی ہیلپ کی جا رئی ہے کہ ہم نے اس بات کو، یہ سیکرٹ کو ابھی تک سیکرٹ رکھا ہوا کہ ہم نے یہ نہیں بتایا. وہ انکوائری لمبی چل رہی ہے، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اسامہ تو تھا ہی نہیں ادھر، ادھر صرف اس کی فیملی تھی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جاوید اقبال جو جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ ہمارے جو تھے، ان کو سربراہی میں باقاعدہ ایک کمیشن مقرر کیا گیا جو اس واقعے کی تحقیق کر رہا ہے. اور اس واقعے کے اندر اگر یہ معاملہ سارا سامنے تو آیا ہوگا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر انہوں نے پھر ہمارے جو فوجی جن کو جو حکم دیا گیا تھا زرداری صاحب نے، تو کیا یہ معاملہ ان کے سامنے آیا ہوگا اس کمیشن کے سامنے؟
جو اس کمیشن کو جو پتہ ہے، اور اس کو میں بھی 1-2 آدمیوں کو جاننا ہوں جنہوں نے بڑا پروف دے کے یہ بتایا کہ وہاں پر اسامہ بن لادن نہیں تھا. جی. تو لہٰذا کمیشن سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جو رپورٹ کی انٹرم فائنڈنگ بتا رہے ہیں اس میں آپ یہ نہیں بتایا کہ اسامہ بن لادن وہ تھا بھی یہ نہیں، کہ انہوں نے کہا یہ بتا دیا تو پھر رپورٹ کی ویلیو کوئی نہیں رہ جائے گی. نہیں، قوم تو منتظر ہے اس بات کو سننے کے لیے. لیکن ہم نے اس کو اس سیکرٹ رکھا ہوا ہے کہ وجہ سے. اچھا، ٹھیک ہے. رائٹ. اور یہ میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں اس بات کی کہ ہم نے ہمارے اس جج نے بھی، ہماری فوج نے بھی اس کو سیکرٹ رکھا. لیکن ایران کے بڑے ایک اعلیٰ انٹیلیجنس کے افسر نے اس بات کا ایویڈنس دیا ہے کہ اسامہ وہاں موجود نہیں تھا، اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی ان کے حوالے کی کہ باقاعدہ 2008 میں اسامہ جو ہے وہ ہلاک، وہ ان کا انتقال ہو گیا، تبھی وہ مر گئے تھے. بالکل ٹھیک. یہ بات بھی منظر عام پہ آ چکی ہے. لہٰذا ایک بات جو کہ ہم ایک امریکہ کے اوپر ہم نے بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اور کیا ہے کہ ہم نے یہ انکشاف ابھی تک نہیں کیا. لیکن انکشاف جو منصور اعجاز نے کر دیا ہے جی کہ یہ زرداری صاحب نے اس کی اجازت دی اور ہوائی جہاز اسکریمبل کیے، ان کو روکا. جی. لیکن اس سے بھی یہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کل کو یہ جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب امریکہ جا کے یہ کہا کرتے تھے $100 بلین، یہ نہیں کہتے تھے کس بات کے لیے، لیکن وہ بھی راز نکل آیا. جی. $100 بلین دے دیں ہم، آپ ہمارا ایٹمی لا کر لے جائیں. پھر لوگوں نے کہا جیسے کہ اس دفعہ ہوا، جیسے کہ انہوں نے یہ جو آفر کی میمو گیٹ جس کو بنایا ہے، جی جی، یہ آفر کو امریکہ نے کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا؟ جی. کیونکہ امریکہ کے بھی کچھ سمجھ ہے. انہوں نے کہا یہ تو آدمی کارنر ہے، جی جی، اور اس وجہ سے اس قسم کے دائیں بائیں ہاتھ مار رہا ہے. لیکن ان کو تو افغانستان سے بھی نکلنا ہے، افغانستان سے نکلنا ہے، ان کے فوج کی رائٹ سائڈ پہ رہنا ہے. جی جی. فوج تو انسٹیٹیوشن ہے، زرداری انسٹیٹیوشن نہیں ہے. جی بالکل. فوج انسٹیٹیوشن ہے، اس نے فوج کی رائٹ سائڈ پہ رہنا ہے. کیونکہ اور افغانستان میں انہوں نے یعنی آرام کے ساتھ نکلنا ہے، جی جی، عزت کے ساتھ نکلنا ہے. لہٰذا یہ بھی، لیکن جو بڑی بات اس وقت سوچنے کی ہے کہ یہ ابھی مقدمہ میمو گیٹ میں پہلے تو تھا کہ مس ڈیمینر تھی، یعنی لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ لوگ تنگ کر رہے تھے، یہ ان کی انیفیشینٹ ہے پاشا صاحب، دیکھو جی اتنی زبردست انٹیلیجنس فیلئر ہو گیا ہے، کیانی صاحب نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ خود نہیں نکال سکتا، ڈرتا تھا، تو اس نے امریکہ کی مدد لے لی تو کیا ہوا. اور یہ لائن تھی جو کہ عاصمہ جہانگیر نے لی، کورٹ کے سامنے لی. جی جی. انہوں نے کہا اگر یہ میمو لکھا بھی ہے، اگر سچ بھی ہے تو غلط کیا ہے؟ ہمیں اس قسم کے لوگوں کو گیٹ ریڈ آف کرنے کے لیے اگر امریکہ کی مدد چاہیے تو امریکہ کی مدد یہ زبانی کلامی تھی، کوئی فوج حملہ تو نہیں. ابھی پتہ چلا امریکہ کی مدد ان کو زبانی کلامی نہیں، امریکہ نے حملہ کیا اور اس حملے میں انہوں نے کہا اوکے. اگر امریکہ کل کوئی اور حملہ کرتا ہے تو ابھی آپ $100 بلین پاکستان کا نیوکلیر پروگرام، میمو گیٹ اور زرداری کی اجازت، اب ان کو کنیکٹ کریں تو یہ بہت 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 بڑی سازش اور بہت بڑا گناہ کبیرہ اور بہت بڑا جرم پاکستان کے خلاف سرزد ہو چکا ہے. میمو گیٹ تو ہوا نہیں جی، لیکن یہ حملہ تو ہو چکا ہے، یہ 2 مئی کا حملہ تو ہو چکا ہے، اور اس حملے میں آپ کا پریزیڈنٹ کمپلسٹ ہے. اور ان کی لائلٹی، جن کو جب یہ چین گیا ہوا تھا تو یہ کہتے پھرتے تھے انہوں نے یہ جو ایفیڈیوٹ دے دیا ہے میری مرضی کے بغیر، یہ انہوں نے حکومت دولی بھی کی ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے. حالانکہ وہ ایسی بات بھی نہیں تھی، حالانکہ یہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ بات سچ عدالت کو تو بتائی. جی. یہ نہیں بتایا کہ ہم نے اسکریمبل جو کیے تھے وہ زرداری کے حکم پہ کیے تھے. جی. یہ منصور اعجاز نے کل بتایا. جی. لیکن یہ انہوں نے باقی باتیں تو بتائی تھی کہ ہم نے ہوائی جہاز اسکریمبل بھی کیے تھے، اور یہ میں بھی بات کر رہا ہوں جو کہ 2 مئی کے واقعے کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جی جی جی. لیکن یہ جو میمو گیٹ ہے اس میں جو انہوں نے ایفیڈیوٹ سبمٹ کیا ہے، اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا کہ پاکستان کی حکومت نے وایا منصور اعجاز ایڈمرل ملن کو یہ میمو بھیجا ہے. جی. یہ حقیقت ہے. اور خواہ وہ عاصمہ جہانگیر ہو، خواہ وہ آپس کی بات والا نجم سیٹھی ہو، اور یہ سارے جو پروپیگنڈا لگ رہے ہیں اس میں تو حقیقت ہی ہے. اور ہمارا وزیر اعظم، یہ سارے کیسے حقیقت ہے، میمو تھا، کسی نے لکھ دیا،
ہم نے تو نہیں، ہمارے ساتھ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن منصور جاز تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل جیمز جونز کے ساتھ میرے خاندانی تعلقات ہیں، میرے بہت زیادہ اس کے مراسم ہیں. اور اس نے کہا کہ اس میمو کے جب اس نے منصور جاز نے یہ بھی کہا کہ میمو کا جو مندرجات تھے جب اس نے پڑھے اس نے جنرل جیمز جونز نے، تو اس نے کہا کہ اس کو کسی اور کو نہ، تو اس نے مجھے منع کیا کہ خبردار اس کو کسی کو نہ بتانا. گویا وہ سمجھتے تھے اس معاملے کی خطرناکی کو کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ منصور اعجاز کے بار بار کہنے پہ، عدالت کے کہنے پہ بھی جو آپ کے حسین حقانی صاحب ہیں وہ اپنے بلیک بیری کا ڈیٹا نہیں دے رہے، اس کا پن نمبر نہیں دے رہے، فون نمبر نہیں دے رہے. اس نے تو اپنی ساری چیزیں پیش کرنی ہے. اب عدالت نے باقاعدہ طور پہ جھوٹ پکڑا جائے گا، جھوٹ اس کا پکڑا جائے گا. اب ہمارے کمیشن نے باقاعدہ طور پہ حقانی صاحب کو طلب کر لیا ہے کہ وہ اس میں حاضر ہوں، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ ہم آپ کو وقت دے رہے ہیں مارچ کے اندر آپ پیش ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو بہت پہلے بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں فلائٹ نہیں ملی یا کوئی سی بات نہیں ہوئی. اس لیے انہوں نے طلب کر لیا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے ٹیلی فون کے بل، سارے بل لائیں، جس طرح منصور اعجاز نے اپنے ٹیلی فون کے بل پیش کیے ہیں آپ بھی اپنے بل لائیں. کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے منصور اعجاز سے میری بات ہوئی نہیں، لیکن جو بل ہوں گے تو بل میں پتہ چل جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلیک بیری جو ریکارڈ نہیں دے رہا، یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ بلیک بیری نے انکار کیا ہے یہ اس سارا ریکارڈ دینے کے لیے. یہ بھی تو ایک بڑا معاملہ ہے. لیکن یہ احسان اور بدلے دونوں سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں. ایک احسان اگر کیا ہے پاکستان نے، بس آخری 1 منٹ باقی ہے جی. ایک پاکستان نے احسان کیا ہے یہ نہ بتا کے کہ اسامہ وہاں تھا ہی نہیں، اور اوباما نے پاکستان پہ احسان کیا ہے کہ اس میمو کو دیکھنے کے باوجود اس نے کہہ دیا کہ آئی ول ٹیک نو ایکشن. اچھا، عدلے کا بدلہ ہوا، آپ ٹٹ فار ٹیٹ سمجھتے ہیں. اپنے احسان کا بدلہ ایک قسم کا چکا دیا. ناظرین، برگیڈ صاحب نے آخر میں ایک بڑا زبردست قسم کا فکرہ کہا، بڑی زومانی بات کی ہے کہ اگر اوباما نے یہ احسان کیا ہے کہ اس نے اس میمو کے کیس کو ختم کر دیا، ان کی بات نہیں مانی زرداری کی، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری پاکستان کی آرمی نے بھی اوباما کے بہت بڑا احسان کیا ہے. اور وہ اوباما کے لیے کیا احسان ہے یہ وقت بتائے گا. شاید جو سمجھنے والے وہ سمجھ بھی جائیں. اسی فکر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک اور پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.